السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا بمجيئك أيها الطلاب. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. حدیث کے اسباق کے سلسلے کا یہ ہمارے پاس 43 نمبر لیسن ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے ریٹن، اور بغیر کسی پرتکلف تمہید کے ہم آئیں گے آج کے سبق کی پہلی حدیث کی جانب اللہ کی توفیق سے، بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ جل وعلا. تو عزیز طلبہ، آج کے لیسن میں یہ پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 451 کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، المومن لا ینجس. اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. قال کہتے ہیں کہ لقیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وانا جنوبن، اس حال میں کہ میں جنبی تھا، یعنی حالت جنابت میں تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، آپ تشریف لائے. فاخذ بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لے لیا، پکڑ لیا. فمشیت معہ، تو میں آپ کے ساتھ چلا. حتی قعد، یہاں تک کہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ بیٹھ گئے. فانسللت، تو میں وہاں سے چپکے سے کھسک گیا. آپ سے ملا اور ہم چلے، تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے بیٹھے، تو میں چپکے سے کھسک گیا، وہاں سے نکل گیا. فاتیت الرحل، تو میں ایک کچاوے کے پاس آیا، رحل. فمشیت معہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا یہاں تک کہ قعد، آپ بیٹھ گئے. فانسللت، تو میں وہاں سے کھسک گیا. فاتیت، کھسک کر کہاں گیا؟ فاتیت، تو میں آیا رحلہ. رحلہ سے مراد یہاں گھر ہے آپ کا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا گھر، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو، اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھو. تو فاتیت الرحلہ، یعنی میں اپنے ٹھکانے یا گھر میں آیا. تو کیا کیا؟ فاغتسلت، تو میں نے غسل کیا. جیسا کہ وہ اوپر کہہ رہے ہیں کہ میں جنبی تھا، حالت جنابت میں تھا، غسل ابھی تک نہیں کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر آ کر، ٹھکانے پہ آ کر میں نے غسل کیا. ثم جئت، تو پھر میں آیا، وهو قاعد، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے میں نے آپ کو چھوڑا تھا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این کنت یا ابا ہریرہ، آپ کہاں تھے اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اے ابو ہریرہ آپ کہاں تھے، کہاں گئے تھے؟ فقلت له، تو میں نے آپ سے کہا، فقال، یعنی بتا دیا جو کچھ ہوا، یعنی میں جنبی تھا اور پھر میں نے نہیں چاہا کہ آپ کے ساتھ اس حالت میں بیٹھوں، تو پھر میں وہاں سے چلا. پھر پہلے میں غسل کر کے آتا ہوں پاک ہو کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں بیٹھوں گا. تو جنابت کی حالت میں میں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا آپ کے ساتھ. تو یہ ساری بات انہوں نے، کہتے ہیں کہ فقلت له، میں نے آپ سے یہ کہہ دی. وقال، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. ان المؤمن لا ینجس، کہ مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو حقیقتاً مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. تو جنابت جو ہے جنبی ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اختلاط، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ملانا، یہ سب کچھ درست اور صحیح ہے.
جنابت جو ہے وہ بالکل ممانعت نہیں، اس کی نہ رکاوٹ ہے اس چیز میں۔ خاصا لفظ البخاری، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے یہاں تک، والے مسلم معنی ہو، اور صحیح مسلم میں اسی معنی کی حدیث موجود ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ وزاد بعد قولہ، اور یہاں تک ذکر کرنے کے بعد کچھ مختلف الفاظ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں یہ الفاظ زیادہ بھی کیے ہیں، روایت کیے ہیں۔ کیا؟ فقلت لہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی، فقلت لہ کہ میں نے آپ سے یہ کہی بات جب آپ نے کہا ان کنت یا ابا ہریرہ، تو صحیح مسلم میں یہ پورا جواب موجود ہے۔ کیا؟ لقد لقیتنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ملے، وانا جنوبن، اس حال میں کہ میں جنبی تھا، جنابت کی حالت میں تھا، فقریہ تو میں نے ناپسند جانا اس بات کو، کیا نجالسہ کا، کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کی مجلس میں، آپ کی رفاقت میں، یہاں تک کہ حتی اغتسل، یہاں تک کہ میں غسل کر لوں۔ وقضى البخاری فی روایت نخرى، اور انہی الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں ایک دوسری دیگر روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ فقلت لہ کے بعد یہ الفاظ صحیح مسلم کے ایک دوسری صحیح بخاری کی روایت میں بھی موجودہ ذکر ہیں، مذکور ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ بھی اینا کنتا یا ابا ہریرہ، اس سے کیا معلوم ہوا؟ آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے فوراً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے ہیں۔ اور یہاں کچھ ایسے بد عقیدہ لوگ موجود ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں زمین و آسمان کے قلعے ملا دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو آپ کو اگر علم ہوتا تو آپ کیا نعوذ باللہ یہ کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کیا ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ آپ کو علم نہیں تھا، اس لیے جب وہ آئے اور انہوں نے بتائی صورتحال یا بات، اس وقت آپ اس پر مطلع ہوئے۔ حدیث 452، رات کو جنابت کی صورت میں وضو کر کے سونا سنت ہے۔ تو میاں بیوی نے ہم بستری کی رات کو، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سوئیں، یعنی اپنا ابھی رات باقی ہے اور وہ اپنا آرام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سنت طریقہ ہے کہ وہ وضو کر لیں، یعنی پہلے وہ استنجا وغیرہ تو کریں گے ہی، اور استنجا کرنے کے بعد وہ اس کے بعد وضو کر لیں، نماز جیسا وضو۔ تو یہ مسنون ہے، اس سے ان کی طبیعت شاش بشاش بھی ہو جائے گی قدرے، اور وہ جو گراوٹ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو سکون بھی ہوگا کہ اب ہم نے وضو کر لیا ہے، اور کسی حد تک ماشاءاللہ جو کہ ایک پاکیزگی کی علامت ہے، ہم آرام سے سوئیں گے اور شیطان بھی پھر قریب نہیں پھٹکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں نا جب، تو بعض اذکار یعنی بعض چیزیں جو ہیں وہ نماز اور اسی طرح قرآن کی تلاوت وغیرہ اس کی رکاوٹ یا ممانعت ہوتی ہے، تو پھر شیاطین کو بڑا ایزیلی آسانی سے موقع مل جاتا ہے، تو وضو کرنے کے ساتھ ان کے سامنے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ والعیاذ باللہ، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذاکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذکر کیا ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہو تصیبہ الجنابۃ من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہیں رات کو جنابت نے پا لیا، یعنی وہ جنبی ہو گیا رات کو، انہو کہ بے شک ان کو، بے شک شان یہ ہے کہ تصیبہ پا لیا تھا ان کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، الجنابت جنابت نے، من اللیل رات کو، تو فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توضا، وضو کر لے، وضو کر لیا کرو، واغسل ذکرک، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرو، ثم نام، پھر سو جایا کرو، متفق علیہ۔ توضا، وضو کر لیا کرو، واغسل ذکرک، اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرو۔ شرمگاہ کو بعد میں وضو کے دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وضو کر کے تو بعد میں پھر استنجا کریں،
تو استنجا پہلے ہی ہوتا ہے، یہ صرف وضو کی شان اور اس کی رفت کے لیے وضو کا پہلے تذکرہ فرمایا، وگرنہ اگر شرمگاہ کو دھونے کا ذکر نہ بھی فرماتے تو یہ انڈرسٹوڈ تھی بات کہ وضو سے پہلے استنجا کرنا، پیشاب کرنا یہ بھی ضروری ہے، تو اس کے بعد وضو کرے، تاکہ جو اصل جماع میں جنابت کا وجہ بنی ہیں چیزیں وہ تو اعضاء ہیں، شرمگاہیں، ان کو دھونا اور ان کو استنجا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد غسل کر لے، اپنا وضو کر لے، یعنی استنجا کے بعد وضو کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد، اس حدیث کی ترتیب جو ہے وہ وضو کا ذکر شان اور ذکر اور اس کی وضو کی اہمیت اور قدر و منزلت کے لیے پہلے کیا گیا ہے۔ ثم نام، پھر تم سو جاؤ، ٹھیک ہے، وہ وضو کر لو جنابت کی حالت میں اور سو جاؤ۔ حدیث 453، حالت جنابت میں کھانے سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے۔ ہاں، پہلی سابقہ حدیث میں تو یہ ذکر ہوا نا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو، اب یہ اس حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ سونے کے ساتھ کوئی چیز اگر کھانی ہے یا پینی ہے تو کھانے اور پینے سے پہلے وضو کر لینا، یہ بھی مسنون سنت طریقہ ہے۔ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں حالت جنابت میں، مرد اور عورت، بالکل جائز ہے، خوب کھائیں، کوئی ممانعت نہیں، رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صرف نماز کی ممانعت ہے، اور نماز سے پہلے وضو کر لیں، اپنا غسل کر لیں۔ لیکن یہاں انہوں نے اگر کھانا پینا ہے تو مستحسن یہ ہے، رات کا وقت ہے، نماز کا ٹائم نہیں، تو ان کے لیے وسعت ہے کہ وہ وضو کر لیں، اور وضو اسی طرح کریں گے، پہلے استنجا کرنے کے بعد وضو کریں گے اور اس کے بعد وہ کھا پی لیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، کہتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کان جنوب، جب وہ جنبی ہوتے، فاراد ان یاکل او ینام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کچھ چیز آئیں کہ کچھ چیز کھائیں یا آپ آرام فرمائیں، سوئیں، تو تودع، تو آپ وضو فرما لیتے، وضوءہ للصلاۃ، اپنی نماز جیسا وضو، توضع وضوءہ للصلاۃ، اپنی نماز جیسا وضو۔ یہ اس حدیث میں صراحت ہے، متفق علیہ، اور صحیح حدیث ہے کہ نماز جیسا وضو کر لیتے، جبکہ بعض لوگوں نے غالباً سنن نسائی کی روایت کے مطابق یا جمہور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہاں مراد اس وضو سے، کھانے پینے سے پہلے وضو سے مراد یہاں کلی کرنا اور ہاتھ وغیرہ دھونا اچھی طرح، یہ مراد ہے، لیکن وہ بھی حدیث ٹھیک ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے، تو اب اس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ملٹ نہیں ہے، اس میں تطبیق یہ دی جائے گی، ان کو جمع کیا جائے گا کہ کبھی وہ وضو جیسا نماز وضو کر لیا کریں جنابت کے بعد، جب صحبت کریں میاں بیوی تو کھانا پینا ہو تو کبھی وہ وضو کر لیا کریں، اور کبھی یہ بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ویسے ہی ہاتھ منہ دھو کر یا کلی کر کے وہ کھا پی لیں، کوئی فرض نہیں۔ دوبارہ جماع کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ ایک اور حدیث آ گئی کہ اگر آدمی نے اور اس کی بیوی نے آپس میں صحبت کی تو بعد میں وہ سکون ہو گئے، کچھ دیر کے لیے آرام کیا، پھر دوبارہ ان کا جی چاہا، تو اب بہتر یہ ہے، مستحب یعنی مسنون طریقہ یہ ہے، ویسے یہ واجب نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے ایک دفعہ کسی سے استنجا کر لیں اور استنجا کرنے کے بعد وضو کر لیں، اور اس کے بعد دوبارہ وہ صحبت کریں، تو وہ ان کے لیے ایک بالکل نارمل انداز سے نئے سرے سے لذت بھی آئے گی، اور اشعاع پشاش بھی ہوں گے، صحت مند بھی رہیں گے، اور یہ بھی احساس ہوگا تزکیے کا اور پاکیزگی کا بھی، کیونکہ وضو جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کے ساتھ جسمانی قوت طاقت بھی ملتی ہے، اور انسان کا جسم بدن بھی چست ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے اہل کے پاس آئے، یعنی صحبت کے لیے، مباشرت کے لیے، مجامعت کے لیے، ثم ارادہ، پھر وہ ارادہ کرے، چاہے ان یعودا، کہ وہ اس کو دوبارہ کرے، یعنی دوبارہ جماع کرے،
تو فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں جو مباشرت کا کے اوقات ہیں ان دونوں کے درمیان وہ وضو کر لیا کرے۔ رواہ مسلم کو بات سے درست ہو گئی۔ حدیث 455، ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بیویوں کے پاس ایک ہی غسل کے ساتھ آنے کا جواز۔ جو امت کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین نے بڑی آسانی اور سہولت دیکھی اور رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک مرد ہے، اس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں اپنی ساری بیویوں سے ملاقات کرے، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ رحمت للعالمین اسی طرح کیا کرتے تھے آپ، اور اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک ہی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ ملاقات کرے، یعنی مجامت کے لیے بھی، تو آخر میں وہ ایک غسل کر لے۔ یعنی یہ نہیں ہے مطلب کہ ہر صحبت بیوی کے ساتھ کرنے کے بعد وہ غسل کرے، پھر دوسری بیوی کے ساتھ پھر غسل کرے، پھر تیسری بیوی کے ساتھ پھر غسل کرے۔ یہ بالکل بہت ہی مشقت ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں کہ پانی پینے کو بھی نہ ملے، اور پھر یہ ہے کہ سردیوں کی راتیں ہوں تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی ساری بیویوں کے پاس جائے، اور ہاں اگر ان کے درمیان جیسا کہ پہلے حدیث میں آیا ہے کہ 2 بار جو صحبت ہے اس کے درمیان اگر وضو کر لیا جائے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، وضو کر لیا جائے تو، وگرنہ غسل ایک ہی آخر میں وہ کر لے تو اس کے لیے سب کی طرف سے وہ غسل جو ہے وہ شمار ہو جائے گا ایک ہی بار آخر میں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے خود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یطوف علی نسائہ، اپنی بیویوں پر طواف فرماتے، یعنی اپنی بیویوں کے پاس جاتے مباشرت کے لیے، مجامت کے لیے، بغسل واحد، ایک ہی غسل کے ساتھ، آخر میں آپ ایک غسل فرما لیتے۔ رواہ مسلم۔ حدیث 456، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کو ہر وقت یاد فرمایا کرتے تھے، وکانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ صحیح بالکل صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کو یاد فرماتے، ہر حالت میں۔ یہ حدیث اس لیے یہاں لائے کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آدمی جنبی ہوتا ہے، اور مجامت کے بعد یا پہلے یا غسل جنابت سے پہلے ابھی جنابت کی حالت میں ہیں اللہ کے رسول، تو بالکل اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے وہ منقطع ہو جائیں، یا کہ ایک مسلمان مرد یا عورت جنابت کی حالت میں، یا عورت جو ہے وہ حائضہ ہے تو اس کی حالت میں وہ بالکل آپ اللہ کے ذکر سے کٹ آف ہو جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صرف وہ چند چیزیں جن کی ممانعت ہے ان سے گریز کریں گے، اور باقی اللہ کے اذکار جو ہیں وہ صبح شام کے، اور اسی طرح السلام علیکم کہنا، دوسروں کو دعائیں دینا، یہ مطلب کلمات اچھے کہنا جگہ پہ اپنے اپنے وقت پہ مسنون، بالکل وہ جائز ہیں، درست ہیں۔ ہاں قرآن کریم جو ہے وہ اس کی تلاوت نہ کی جائے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ غالباً امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر حافظ ہو اور بھول جانے کا خدشہ ہو تو اسے منزل بغیر چھوئے، مصحف کو چھوئے بغیر، ٹچ کیے بغیر، وہ عورت یا مرد جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں تاکہ قرآن بھول نہ جائے اپنا۔ تو اس حال میں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، کہ اللہ عز وجل کا ہر وقت ذکر فرماتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت قضاء حاجت کے وقت بھی کرتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیوں ان کے لیے الگ اپنا احادیث موجود ہیں، نصوص ہیں کہ پیشاب پخانہ یا جنابت کے وقت جب آدمی جو ہے وہ صحبت کر رہا ہو، ننگا جسم ہو، بدن ہو، تو ایسے حالات میں جو ہے ذکر اذکار اس کو وہ نہ کرے۔ تو باقی جو ہے اس کے علاوہ جیسے جو کہ میں نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حالات میں ذکر نہیں فرماتے تھے اس طرح کا، لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ انسان کا، صاحب ایمان کا جو دل ہے نا، وہ اللہ کے ذکر میں اگر زبان نہیں تو دل میں ذکر
اس سے مراد ہے کہ ہر وقت ذکر کرتے، تو وہ تو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے جس وقت انسان اس حالت میں ہوتا ہے. اپنے اللہ کو کسی بھی وقت فراموش نہیں کرنا چاہیے اپنے دل و دماغ سے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا معبود برحق ہے، اللہ رحیم و کریم. یہ ساری چیزیں اس انداز سے اپنے ذہن میں رکھے تو یہ ذکر ہے اللہ کا، یہ دل کا ذکر ہے. اور زبان کا ذکر جو ہے وہ ان حالات میں منقطع کر دے تو پھر یہ حدیث ٹھیک ہو جائے گی. یہ اللہ کل احیان ہی کہ ہر وقت ذکر کرتے اللہ کا، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے. حدیث 457، مومن کا استعمال شدہ پانی بھی جنبی نہیں ہوتا. ہاں جی، تو یہ بعض لوگ جو تھے بڑی حساس، خاص طور پہ یہ جو اہل کتاب تھے ان میں سے کچھ لوگ انتہا پسند اور تشدد پسند تھے، اور وہ اس قسم کے کام کرتے تھے کہ مومن اگر حائضہ عورت ہے، اس کو پیریڈز آ گئے ہیں تو اس کو الگ تھلگ کر دیا، اس کو ٹچ کرنے سے گریز کیا. یعنی اس قسم کے ان کے انداز تھے، اور بغیر کسی دلیل کے، لما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی کوئی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. تو اسی طرح کے آج کل کوئی لوگ جو ہے نا جہالت کی بنا پر، یہ مسلمان آج کل کے مرد عورتیں وہ بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں، ہندوؤں والے توہمات پرست. ایسے ہو گیا، ایسے اس حالت میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ اگر آدمی نے ٹچ کر لیا تو پتہ نوست نہ پڑ جائے. تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ آپ کے پاس احادیث ہیں اور آگے بھی آئیں گی بفضل اللہ کہ مومن کا استعمال شدہ پانی کبھی جنبی نہیں ہوتا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ نے، ہماری ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ٹب میں غسل فرمایا، غسل جنابت. فی جفنۃ، پانی کا ٹب تھا، برتن تھا بڑا، اس میں انہوں نے غسل کیا. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، بعد میں ضرورت محسوس کی، ان یتوضا منہ، کہ اس پانی کے بچے ہوئے پانی سے جس میں سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے غسل جنابت کیا تھا اور پانی کچھ بچ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان یتوضا منہ، کہ اس سے وضو کر لیں. تو فقالت، وہ کہنے لگیں، کون؟ ازواج ام المومنین، آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت جنوبا، میں تو جنبی تھی، جنابت کی حالت میں تھی، اور میں نے اس سے غسل جنابت کیا ہے، تو آپ اسے وضو کر رہے ہیں. فقالا، تو انہوں نے آگے سے فرمایا سبحان اللہ. دیکھیے یہ ہے جواب، ان الماء لا یجنب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا، پانی تو پاک رہتا ہے اور اس اپنی حالت میں رہتا ہے، طاہر مطہر. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ جو جنبی آدمی ہوتا ہے اس کا جسم بھی نجس نہیں ہوتا. یہ ایک نجاست حکمی کہہ لیجئے، ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس سے غسل کیا جائے. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نجاست کی وجہ سے ہی غسل کی، اور بھی کئی حکمتیں ہیں غسل کس لیے کیا جاتا ہے. کیونکہ نجاست کے لیے اگر معاملہ ہوتا تو پھر جنبی آدمی کے لیے یا عورت مرد کے لیے، جس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ ایک ایک بال کی جڑوں سے پانی جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہوگا. حالانکہ نجاست تو آپ کی کہیں اور لگی ہوتی ہے اور اس کو سب سے پہلے آدمی دھو لیتا ہے، تو باقی جسم میں کیسے نجاست آ جائے گی؟ تو یہ تعبدی حکم امر ہے، حکمی نجاست کہہ لیں اس کو. اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ غسل کرنا چاہیے، اور اس غسل کے نجاست نہیں بلکہ اور بہت سارے فوائد ہیں نجاست کے ازالے کے ساتھ، اور یہ نجاست حقیقی نہیں ہے، یہ حکمی ہے. اس حدیث کی سند حسن ہے، بعض محققین کہتے ہیں کہ سند میں سماک بن حرب عن اکرمہ، یہ سلسلہ ضعیف ہے، واللہ عالم. بہرحال حدیث کا موضوع مفہوم یہ درست ہے، بہتر ہے، صحیح ہے. وفی شرح سنہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی شرح سنہ میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے، یعنی الفاظ سے، یعنی میمونہ تھا، آپ کی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں. بلفظ المصابیح، امام مصابیح جو صاحب المصابیح، انہوں نے اپنے الفاظ سے اس کو ذکر کیا ہے شرح سنہ میں، اور وہ عبداللہ بن عباس سے ہی ہے، میمونہ کے حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے. لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے. یہ دو حدیث جو پہلی ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ حدیث
اس سند کے ساتھ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور اپنی خالہ کے حوالے سے یہ حدیث شرح سنہ میں موجود جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ حدیث 459 مرد کا اپنی عورت سے اس کے غسل کرنے سے پہلے حرارت حاصل کرنے کا جواز۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت نے آپس میں مباشرت کی، آپس میں صحبت کی، اور اب اس کے بعد جو مرد ہے اس نے تو غسل کر لیا، نماز وغیرہ پڑھ لی یا کوئی غسل بھی کر لیا اور وہ اپنا جنابت سے نکل گیا، لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ سٹل اسی جنابت کی حالت میں ہے، اس نے غسل نہیں کیا، تو اب بالکل مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے اور اس سے گرمی حرارت وغیرہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یجوز له ان یستدفع بہا۔ تو اسی سلسلے میں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قالت وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجنابت غسل فرماتے جنابت سے، یعنی جنابت کا غسل جب کرتے، ثم یستدفع بی تو پھر آپ میرے پاس آ جاتے، دوبارہ غسل کرنے کے بعد آپ پھر میرے پاس آ جاتے، یستدفع بی مجھ سے حرارت حاصل کرتے، گرمی حاصل کرتے، کیونکہ جب بہت سردی ہو تو میاں بیوی مل کے جب سوتے ہیں ملتے ہیں تو دونوں کو حرارت ملتی ہے۔ قبل ان اغتسل اس سے پہلے کہ میں غسل کرتی، یعنی میرے غسل کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آ جاتے اور میرے ساتھ آ کر لیٹ جاتے اور مجھ سے یستدفع بھی گرمی حاصل کرتے۔ رواہ ابن ماجہ و روى الترمذی نحوہ وفی شرح سنہ بلفظ المصابیح، صاحب کتاب المصابیح جو امام بغوی رحمہ اللہ ان کے الفاظ میں یہ اسی طرح شرح سنہ میں بھی ذکر ہوئی حدیث۔ تو جنبی مرد و عورت کا جسم پاک ہوتا ہے، یہ بھی اس سے معلوم ہوا، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مرد جو ہے اس نے جنابت کا وضو یا غسل جنابت کر لیا ہے اور عورت نے نہیں کیا، تو اب دونوں کا جو ملنا ہے آپس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مرد عورت میں سے کوئی بھی جنبی ہو تو وہ پاک ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے، کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث 459 کے فوائد و مسائل۔ حدیث اعضاء کی سند میں ضعیف راوی ہے جس کی بنا پر یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن بہرحال مفہوم اس کا درست اور صحیح ہے۔ حدیث 460 حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت سے گریز کرنا چاہیے، یعنی قرآن کی ممانعت ہے قرآن کی تلاوت کی عام حالات میں کہ مصحف پکڑ کر اس کی تلاوت نہ کرے، الا یہ کہ بسیط اس کے بارے میں جواز ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر حافظ قرآن ہوں اور وہ بھولنے جانے کا خطرہ ہو تو وہ بغیر مصحف کے وہ اپنا خاتون جو ہے وہ بھی عورت حائدہ عورت جو ہے خاص طور پر لمبا پیریڈ ہے اس کے لیے اور وہ حافظہ ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ قرآن بھول نہ جائے تو اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، تو اس کی اجازت بعض ائمہ نے دی ہے کہ وہ بغیر مصحف کے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے حائدہ عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے خلاء سے، یعنی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے، فیقرؤون القرآن تو ہمیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بیت الخلاء سے نکلتے، استنجا بھی کرتے اور کرنے کے بعد وضو نہیں کیا بھی تو ہمیں قرآن پڑھاتے، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ اور ہمارے ساتھ گوشت بھی کھاتے، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُرُهُ تو آپ کو کوئی بھی چیز نہ روکتی، یعنی ایسے کام کرنے سے، لا يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُرُهُ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بولے راوی نے تو شک کی بنا پر انہوں نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ یحجبہ ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یا کہ یحجرہ کیا، تو بہرحال دونوں کا مطلب مفہوم ایک ہی ہے کہ نہ روک، اور ولم یکن اور نہیں چیز تھی کوئی روکتی آپ کو، رکاوٹ بنتی، عن القرآن کوئی بھی چیز شیئن لیس الجنابہ جنابت کے علاوہ، یعنی غیر الجنابہ اصل معنی غیر الجنابہ اور الا الجنابہ تو معنی وہی ہے کہ جنابت کے علاوہ کوئی بھی چیز قرآن حکیم سے آپ کو نہ روکتی، کوئی بھی چیز آپ کو قرآن حکیم پڑھانے سے نہ روکتی، مطلب وضو جو ہے وہ یہاں ضروری نہیں تھا۔ تو جنابت جو ہے اس میں سے معلوم ہوا کہ جنابت میں قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔
حدیث کی سند ضعیف ہے، بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے حسن درجہ کی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس کی جو ضعیف ہونا ہے، کمزوری ہے، وہ زیادہ شدید نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے حوالے سے یہ جو سوالات ہیں جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اللہ کی توفیق سے، اس سلسلے میں یہ چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، آپ ان کو بھی نوٹ کر لیجئے، اور ان کے بھی جب آپ اعادہ کریں گے اس سبق کا، لیسن کا، تو ان سوالات کا جواب بھی جو ہے وہ آپ تلاش کر لیجئے گا۔ پہلا سوال ہے، حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ اور نمبر 2، کون سے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بطور خاص نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 3، دوبارہ جمع کرنے سے پہلے کون سا عمل کرنا سنت ہے؟ حدیث کے الفاظ ان المؤمن لا ینجس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سارے جوابات جو ہیں یہ پہلے ہم نے حدیث میں پڑھ لی ہیں بتوفیق اللہ و بعونہ جل وعلا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی توفیق سے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عملی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی، اور اس پیغام کو، ڈیوائن کوڈ کو، میسج کو ہم دوسروں تک کنوے کرنے کی بھی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔